السلام علیکم جی. پہلی بات تو یہ کہ تحریک عدم اعتماد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ اگر کسی نارمل ملک میں بھی آ جائے نا, یعنی ادروائز ایک ملک نارمل چل رہا ہے جس کی اکانومی نارمل ہے, نارمل سے مراد اب آپ کچھ بھی سمجھ لیں, اتنی بری حالات نہ ہوں, لیکن ایک ملک اپنی یعنی کروز کی پوزیشن میں ہے, جیسے پلین فلائی کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے, پبلک ہو جائے, اپوزیشن لانے لگے, تو جتنی بڑی آپ کہیں جو منصوبے ہیں, جو بھی آپ کے فیوچر کے اس گورنمنٹ کے یعنی جو بڑے آپ کہہ لیجئے پروجیکٹ ہیں, وہ شیلف میں چلے جاتے ہیں, اور بیرونی دنیا اور جو اس ملک کے اندر کے جو بھی کھلاڑی ہوں, جس ملک میں جو بھی کھلاڑی ہوں, وہ آپ یوں کہیے کہ لانگ ٹرم پلاننگ جو ختم ہو جاتی ہے ایک دم, یعنی چیزیں شیلف ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ غیر یقینی آ جاتی ہے کہ موجودہ حکومت نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو ایک سسٹم جو ہے وہ آپ یوں کہیے کہ وہ ایک سیف موڈ میں چلا جاتا ہے. جیسے آپ موبائل فون یا کوئی اور آپ کی ڈیوائس ہوتی ہے نا, جس کو آپ یعنی ایک سیف موڈ میں چلا جاتا ہے, وہ نارمل اس کے فنکشنز نہیں رہتے. پھر ہمارے ساتھ مصیبت دگنی ہے کہ حکومت پہلے ہی فارغ ہے, یعنی لڑکھڑاتی ہے وہ حکومت ہے. یعنی یہ تو جب فورس میں تھی, طاقت میں تھی, وہ 3 سال, اس میں ان کی پرفارمنس آپ نے دیکھ لیا کیا ہے. تو اب آج کل کیا یعنی برے حالات ہیں. آج 27 فروری ہے, ظاہر ہے کہ 3 سال پہلے پاکستان ایئر فورس نے ایک کارنامہ کیا, اور بھارت نے جو اٹیک لائن آف کنٹرول سے کیا تھا, سرپرائز اس کا جواب دیا, اور نہ صرف کا جواب دیا بلکہ بھارتی فضائیہ کے طیارے واپس گئے, تباہ ہوئے, اور ابھینندن جو ہے اس کو پکڑ بھی لیا گیا, جو کہ عمران خان نے خیر سگالی کے طور پہ مطلب ہے اسمبلی میں فوراً ہی جا کے اناؤنس کر دیا کہ ہم واپس کر رہے ہیں, پھر واپس بھی کر دیا. تو ایئر فورس والوں کو ظاہر ہے کہ سلام, اور 65 کی جنگ ہو یا مطلب اس کے بعد آپ یوں دیکھیے کہ ایئر فورس والوں نے ہماری عزت بچائی بھی ہے, رکھی بھی ہے, ویل ڈن ایئر فورس. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایئر فورس نے تو اپنا کام کر دیا, لیکن یہ کہ اصل خوشی یہ بھی ہوتی کہ ان 3 سالوں میں خان صاحب نے اس ایئر فورس کو ہی کچھ ایکسپینڈ کیا ہوتا, یعنی کوئی وسائل مزید آتے, اور پھر یہ کہ بنیادی طور پر ایئر فورس ہو یا گراؤنڈ ٹروپس ہوں یا نیوی ہو, یہ فوجیں جو ہیں پوری دنیا میں, یہ اپنے ملک میں یعنی خوشحال معاشرے ہیں, بزنس ہے, کاروبار ہے, تو ایک سلامتی ہے, اس کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں. تو فوج تو یعنی باہر کے دشمن سے بچائے گی, لیکن جو اندر ہی اگر فاقہ ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو فوج کس چیز سے بچا رہی ہے؟ یعنی ٹھیک ہے کہ سلامتی اور عزت اور خود مختاری یہ بالکل درست ہے, اپنی جگہ سب سے امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ رہنے دیا ہے؟ مطلب یہ حکومت اگر عمران خان کی کوئی یعنی آپ جس طرح اس کا خواب ہے کہ 7 سال اس نے اور گزارنے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں پھر تو ہمیں کسی فورس کی شاید اس لیے بھی ضرورت نہ رہے کہ پھر کوئی یہاں پہ پاکستان میں بچے گا کیا جسے لوٹنے کے لیے کوئی آئے گا. بربادی جس حد تک عمران خان کر رہا ہے, بچنا کیا ہے ہمارے پاس. سو ایئر فورس کو مبارک, اور تمام فوج کا ظاہر ہے ان کو مبارک, لیکن اس بات کو انہیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یعنی موجودہ حکومت ہمیں جہاں لے کر جا رہی ہے, کچھ موجود تو رہے جس کی وہ حفاظت کریں. یعنی صرف ایک زمین کا ٹوٹا یا قبرستان کی حفاظت پھر مطلب خان اگر رہ گیا اللہ معاف کرے, تو سیاسی یعنی عدم اعتماد کی وجہ سے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ اس وقت دنیا میں باہر یا اندر مطلب پاکستان کے اندر بھی وہ کوئی لانگ ٹرم تو بات اب ہو نہیں سکتی, وہ سب کچھ سٹاپ لگ گیا ہوا ہے. امریکیوں کو ہم پہ, میں ابھی تک اس بات کو مجھے ریئلائزیشن میں قاصر ہوں سمجھنے سے کہ وہ جو ان کا ایک ریئیکشن ہے وہ ہمارے ہاں پیپل ہو میٹر ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا. یعنی وہ اس کا جو قیمت ہے وہ پاکستان ایسے ایڈونچرز کی, گالم گلوچ کی, پاکستان کی فارن پالیسی میں اگر گالم گلوچ رہے گی, مثال کے طور پہ آج ہی یعنی 27 اس کے حوالے سے خان صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ جی میں تو اس پر یقین رکھتا ہوں, گفتگو پر میں تو سفارتی اس پہ یقین رکھتا ہوں, ذرائع پہ میں تو آج ہی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یار یہ کیا طریقہ ہے؟ میں مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا مطلب عمران خان نہیں ہے, عمران خان کا مطلب پاکستان بھی نہیں ہے. میں اس پر یقین رکھتا ہوں, بھائی تم کہو پاکستان اس پہ یقین رکھتا ہے, پاکستان گفتگو پہ یقین رکھتا ہے, پاکستان امن میں یقین رکھتا ہے, پاکستان دوستی پہ یقین رکھتا ہے, پاکستان اچھی ہمسایہ بننے پہ یقین رکھتا ہے. نہیں, پاکستان نہیں رکھتا, میں رکھتا ہوں. تو جب تک میں ہوں مجھ سے دوستی کر لو, کیونکہ بھارت سے زیادہ تو یعنی اور تو کوئی ملے گا نہیں جو بھارت کو جانتا ہے. یار
ایسی ایسی شرمندگی ہوئی ہے جس مودی کی تم دعائیں کرتے رہے ہو، پبلک تو آ چکے ہو کہ وہ تمہارا فون نہیں سنتا، اور کیوں نہیں سنتا اس کی تم نے جواز دے دیا، تم نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس کو فاشسٹ کہا. دنیا کے مطلب مختلف فورمز پہ کھڑے ہو کے، یعنی ان ایک جو ہے آپ کہیے کہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ کے بارے میں اس طرح براہ راست الفاظ جو گالم گلوچ کے نچلی سطح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرتا. یہ بنیادی سفارتی یعنی تمیز اور تہذیب اور اخلاق سے یعنی گری ہوئی بات ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کو سمجھ آیا کیوں سعودی ایمبیسڈر جب یہ ارطغرل چلا رہا تھا پی ٹی وی پہ، اور سعودیوں کو زج کرنے کے لیے، عربوں کو یعنی وہ تیلی لگانے کے لیے، وہ بھی پرسنل ریونج تھا کہ میں وہاں اس نے مجھے ملائیشیا جانے سے روکا، میں تو طیب اردگان کے ساتھ اور مہاتر کے ساتھ ایک نیوز چینل کھولنے جا رہا تھا، عرب بیچ میں آ گئے، میرا پروجیکٹ کر دیا. تو اس کو پھر سے پبلک بھی یعنی جس طرح سے کروایا تھا کہ اس نے منع کر دیا. تو یہ بیسیکلی امبیرسمنٹ سعودی عرب اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ وہ یعنی بھارت کے آرمی چیف سے جا کے سعودی آرمی چیف ملا، اور اس کے بعد جس تصویر انہوں نے لگائی، آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ تو جس تصویر کے سامنے وہ دونوں آرمی چیف ملے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماضی میں یہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر آئندہ یہ ہو گیا تو سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات کو بہرحال فرق نہیں پڑے گا. یہ تھا، یہ ہے پاکستان کے حالات. ایک جانب جو ہے وہ امریکہ، یعنی مجھے ابھی گھنٹے نہیں گزرتے ہیں، یعنی وہ ایک نیشنل بینک پہ ابھی گھنٹے نہیں گزرے جو انہوں نے جرمانہ ٹھوکا ہے ہمیں. فاٹف کا اجلاس پیرس میں چل رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم نے گرے میں رہنا ہے یا بلیک میں جانا ہے. افغانستان سے روزانہ کی بنیادوں پر حملے ہو رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حملہ ہو گیا اور اس کے بعد کوئی 1 سال 6 مہینے گزر گئے اور ہم ذرا ریلیکس ہو گئے. میری سمجھ سے باہر ہو گیا ہے کہ ایک یعنی ہم کیسی قوم ہے، اور صرف حکومت ہی ہم یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کا ہم ایک گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں کہ ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں ملک کے ایک حصے پہ، ہم اس کو یعنی کوئی ایک نارمل کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہے. یعنی اگر کوئی اور قوم اور ملک اس طرح سے مشکلات کے گھیرے میں ہوتی کہ ایک طرف سے آئی ایم ایف جو ہے اس کے شکنجے میں جان اٹکی ہوئی ہے، امریکہ حساب برابر کرنے پر تلا ہوا ہے، ایک طرف آپ کے انڈیا ہے جس سے کبھی تعلقات ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، چین کے سرد رویے دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بازاروں میں مہنگائی کا دیکھ لیں، آئندہ ڈالر جو ہے وہ آگے 200-210 کی آوازیں آنے لگ گئی ہیں، اس کو دیکھ لیں. یعنی ایک ایسی قوم جو تباہی کے گڑھے میں لڑکتی چلی جا رہی ہے. وہاں اس قوم کا انداز آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سرگرمیاں کیا ہیں. یعنی میچ زیر بحث ہیں، حکومت جو ہے وہ تو سرے سے میڈیا کو گالیاں دے رہی ہے اور اپوزیشن کو گالیاں دے رہی ہے. جہانگیر ترین ظاہر ہے کہ لندن میں ہیں، اس سے ان کا بلڈ پریشر مزید اوپر نیچے پاگل ہوا پڑا ہے. یہ سنجیدہ لوگ ہیں نواز شریف اور ان کی ٹیم، اور چونکہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ حکومت سے زیادہ پریشانی اگر کہیں پائی جاتی ہے تو نواز شریف کیمپ میں پائی جاتی ہے. یعنی میں نے آپ کو میں پہلے بھی یہاں رپورٹ کر چکا ہوں انہی وی لاگز میں کہ سہیل بڑائج بھی جب یہاں پہ اور اپنا نواز شریف سے ملے اور اس سیاست پہ گفتگو شروع کی تو نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ میری سیاست چھوڑیں، پاکستان کی سالمیت کی فکر کریں. اسحاق ڈار صاحب اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یعنی انتہائی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اگر ہمیں یہ مل بھی جائے گا یہ خزانہ، مطلب یہ اس حالت میں ملک ملے گا تو ہم اس کو کیا 4 یا 3 سال کے اندر اس کو ٹرن اراؤنڈ کر بھی پائیں گے، یا ہمیں بہت زیادہ عرصہ چاحیے ہوگا، 7 8 10 سال چاہیے ہوں گے. مطلب یہاں پہ یہ پریشانی آ گئی ہے کہ کیا بچتا ہے کیا رہتا ہے. ایئر لائن بند ہوئی پڑی ہے. اس حکومت کے وزیر نے الزام لگا کے اپنے ہی پائلٹس کے اوپر ہماری ایئر لائن بند کروا دی ہوئی ہے. بھول گئے ہیں کہ ہماری ایئر لائن ایک ہوتی تھی جو بند ہو گئی ہے. ہم چارٹر پلین کرا کے ایسٹ یورپین کی کمپنی کو پیسہ دے کر ہم نے چارٹر پلین کیے ہوئے، وہ روٹ پی آئی اے کے ہیں، ہمارے روٹ ہیں، وہ روٹ ہم پیسہ اٹھا کے ایسٹ یورپین کے ملک کو دے رہے ہیں. ان کا جہاز ہم نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، وہ جہاز ہم چلا رہے ہیں. یہ اسلام آباد اور لندن، اسلام آباد اور برمنگم، یہ ہم کرائے پہ جہاز لے کے چلا رہے ہیں. اور جو ہمارے روٹ پر وہ ورجن ایئر لائن آپریٹ کر رہی ہے، برٹش وہ کر رہی ہے، پیسہ سارا کا سارا وہ ریونیو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یعنی دنیا بھر میں ایئر لائنز کا جو بزنس بری طرح متاثر ہوا کووڈ کے بعد، اس میں جو ہمارے گارنٹیڈ پروفٹ والے روٹس ہیں یعنی پاکستان اور لندن والے، وہ برٹش ایئرویز اور ورجن ایئر لے گئی ہے. ہمارا ایئر لائن بند ہو گئی ہے، اس سے پہلے سسٹمیٹیکلی بند ہوئی ہے، اس حکومت کے وزیر نے کی ہے اور ہم بھول گئے ہیں. ہمارے ارد گرد کے حالات دیکھیے کیا ہیں. بھیڑیے چاروں طرف جمع ہیں، حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ حکومت کی کیا مطلب ہے، ترجیحات کیا ہیں؟ میڈیا کو بند کر دو، گالیاں نکالو، اپوزیشن کو گالیاں نکالو. یار کمال ہوگی. ایسی غیر سنجیدگی، ایسی آپ کہیے لا تعلقی حقائق سے، یعنی ریت میں سر دے کر ایک پوری حکومت
یعنی میں نے اس طرح کا میرے یعنی حافظے میں دوسری کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے جو بے حسی کا اس وقت مظاہرہ دیکھا جا رہا ہے. اور آخری بات میں ویلاگ ختم کرنے سے پہلے ضرور کہوں کہ میں آپ لوگوں کو چونکہ تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ ٹیمز کیا ہیں. تو اس سے پہلے یعنی ہم نے گفتگو کی کہ پرویز رشید صاحب کا آپ سے تعارف کروایا. ایک اور آدمی ہے رانا ثناء اللہ اس کا نام ہے. نواز شریف کی ٹیم ہے نا, رانا ثناء اللہ اس کا نام ہے. آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ ابھی حال میں اس کے ساتھ جو ہوئی ہے بتا دیتا ہوں. اس پر ظاہر ہے جوکروں کی ٹیم, جوکروں نے نشانہ بنا دیں گے, ڈرا دیں گے, یہ کر دیں گے. وہ منشیات کا کیس اس پہ ڈالا تھا, یاد ہے, گاڑی میں سے منشیات برآمد ہو گئی, سی سی ٹی وی ریکارڈنگ یہ وہ. اس کے بعد ایک بڑی فاتحانہ پریس کانفرنس ہوئی کہ بس جی اب یہ مکو ٹھپ گیا 7 سال کے لیے اندر اور یہ وہ. اس کے بعد ایک چھوٹے سے سیل میں رانا ثناء اللہ کو کھڑا کیا گیا اور تصویر فوٹوگرافی کا انتظام کیا گیا دنیا کو دکھانے کے لیے, پورے ملک کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو اگر ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو ہم یہ حال کریں گے, دیکھو ہمارے خلاف جو بولے گا اس کا یہ حال ہوگا, دیکھو اگر نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہو گے تو اس وفا کی قیمت تمہیں یہاں پہنچا سکتی ہے. اچھا, اب جوکر تھے, کیس انہوں نے ڈال دیا ڈرگز کا, سابق وزیر تھا. یہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ دنیا کی تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کو. جو انٹرنیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, جب وہاں تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو پاکستان کا آفیشلز اتنے ہائیسٹ لیول, جو ایک منسٹر لا رہا ہوا ہے سب سے بڑے صوبے کا, وہ اگر اس کی گاڑی منشیات پکڑی گئی ہیں تو یہ تو یہاں پہ تو وزیر بھی ڈرگز جو ہیں وہ اسمگل کرتے ہیں. پھر ان کو ہوا یہ ہم نے کیا کر دیا, یہ تو گورنمنٹ اکیوز ہو جائے گی, یعنی ہم تو پورا ملک کی بیڑا غرق ہوئے. اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے پاکستان کا کتنا بڑا نقصان کر دیا. کیا رانا ثناء اللہ پیچھے ہٹا, اس کو گرمی میں یعنی وہ ایک جتنے مہینے اس کو جس عذاب میں, بیمار آدمی ہے, مطلب شوگر کا مسئلہ یہ وہ, صحت کا دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں, جس طرح اس کو رکھا گیا, اس کی توہین کی گئی, اس کو ڈرایا گیا, کیا وہ جھکا, کیا وہ بکا, کیا وہ وعدہ معاف گواہ بنا؟ بالکل نہیں. وہ لڑتا رہا اور آج باہر نکل کے اپوزیشن کی پالیٹکس کے جو موسٹ ایکٹیو پلیئرز ہیں, ہی از ون آف دیم. وہ اس سے رابطہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, وہ ڈیل کر رہا ہے. یہ ہے رانا ثناء اللہ. پی ٹی آئی کے پاس کوئی دوسرا رانا ثناء اللہ ہو, ابھی تو تمہارا وقت آنا ہے. میں ساری پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں تمہارا وقت آنا ہے. یہ حکومت ہمیشہ نہیں رہتی, ایک دن تم اپوزیشن میں ہوگے, تم بھی جیلوں میں جاؤ گے, اور تم پہ جھوٹے کیس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جائز ہی بہت ہوں گے. دیکھنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی آج حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے ارکان کو نہیں سنبھال پا رہی, اور جہانگیر ترین یہاں موجود ہیں اور مزید تفصیلات عدم اعتماد کی طے کر رہے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ جب پی ٹی آئی کو مار پڑ رہی ہوگی حکومت سے باہر, ان پر کیسز بن رہے ہوں گے, تو عمران خان کے پاس کتنے رانا ثناء اللہ ہیں جو اسی طرح سے کھڑے ہوں. رانا ثناء اللہ تو جھوٹے منشیات کے کیس میں بھی کھڑا رہا, جھکا نہیں. عمران خان کے لوگوں پر جو اصلی اور سچے کیس بننے ہیں, آپ دیکھیے گا یہ سب کے سب وعدہ معاف گواہ بنیں گے. ایک رانا ثناء اللہ عمران خان کے پاس نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک رانا ثناء اللہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز یہ یعنی ڈنڈوں سے نہیں بنا کرتی. پولیٹیکل پارٹیز یہ جہازوں میں اوپر سے یہ نیچے لینڈ نہیں ہوا کرتی, ماریں کھانی پڑتی ہیں, میدان میں کھڑا رہنا پڑتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ کام کر کے دکھانا پڑتا ہے. اور کام عام آدمی کا بازار, مہنگائی, آٹا, دال, روٹی, بجلی کے بل, پیٹرول, تم نے تو 3-3, 4-4, 10-10 گنا قیمتیں بڑھا کے روٹی چھین لی ہے. تمہارے ساتھ کون رانا ثناء اللہ آئے گا, کون کھڑا ہوگا؟ کوئی ایک بھی نہیں. بہرحال چلیں جی, اس بات پہ بھی لوگ ختم کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ خالی کرسیوں سے خطاب ان کا جاری ہے. پیپلز پارٹی آن دی ادر ہینڈ بہت اچھا شو کر رہی ہے لانگ مارچ کے لیے, اور بے چینی اور انتشار پاکستان میں اس وقت عروج پہ ہے. وزیر اعظم نے وہ ایک قوم سے خطاب, ایڈریس ٹو نیشن, اس کا اعلان ہوا جو کہ واپس لے لیا گیا. چھوٹی بات نہیں ہے, اب دوبارہ سے قوم سے خطاب کا ایڈریس کا اعلان ہوا. دیکھیں اس دفعہ بھی ہو پاتا ہے یا نہیں, اور اس خطاب میں وہ کس کو اپنے خیال میں آپ یوں کہیے کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے, اڑانے جا رہا ہے, یا کیا کرنے جا رہا ہے, یہ پتہ چل جائے گا. شیخ رشید کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لیں کہ 9 دن اور نومبر اور سپٹمبر, یہ ساری کی ساری جو باتیں اشاروں کنایوں میں ہو رہی ہیں, مجھے بتا دیں ان تمام باتوں کا کیا آئین سے تعلق ہے, قانون سے تعلق ہے؟ بالکل نہیں. یہ ساری پاور گیم ہے, ساری پاور پالیٹکس ہے. جس قوم اور ملک پر چاروں طرف سے اتنے خطرات ایک وقت پہ نازل ہو رہے ہوں, اور وہاں کی اشرافیہ حکومت
ان چکروں میں ہو اور ان معاملات میں گھری ہو، میری سمجھ سے باہر ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اللہ کرے اس مشکل سے نکال لے، اور ہمیں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ آئے اور کوئی بڑا فساد نہ ہو جائے، اور یہ بہت عظیم چیلنجز ہیں۔ بس دعا ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نکل جائیں۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔